جب سرکار علیہ السلام غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ سرکار علیہ السلام کو کچھ کھانا تیار کر کے دیتی، سالن ستو تیار کر کے دیتی اور کچھ پانی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ یا رسول اللہ آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے تو آپ کو کھانے پینے کی حاجت ہوگی، یا رسول اللہ یہ آپ کا کھانا ہے، یہ آپ کا پانی ہے۔ سرکار علیہ السلام کتنے کتنے دن غاروں کے اندر رہ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سیدہ پاک نے کچھ کھانا تیار کر کے سرکار کو دیا، 3-4 دن گزر گئے، سرکار واپس گھر میں تشریف نہیں لائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سوچا کہ کتنے دن ہو گئے محبوب کی زیارت نہیں کی، آنکھوں کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ میں جاؤں سرکار کی بارگاہ میں جا کے سرکار کی دید کر کے آتی ہوں۔ سیدہ پاک نے سوچا کھانا بھی ختم ہو چکا ہوگا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، سالن تیار کیا، روٹیاں تیار کی، جو بھی اس وقت میسر تھا، اور مشکینہ سیدہ پاک نے اٹھایا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑی ہیں۔ ادھر سیدہ خدیجہ اپنے گھر سے نکلی، ادھر رب کائنات نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے جبرائیل زمین کے اوپر دیکھ، میرے نبی کی بیوی نبی کا دیدار کرنے کے لیے اور نبی کی خدمت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑی ہے۔ اے جبرائیل وہ زمین سے نکلی ہے، تو بھی آسمان سے نکل جا۔ ادھر رب کائنات نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ جناب جبرائیل اللہ کی طرف سے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یا رسول اللہ آپ ادھر تشریف فرما ہے، باہر آپ کی بیوی آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اور اس آنے پہ قربان کہ اللہ نے سیدہ کے آنے کے انداز کو بھی تذکرہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد اتت معها اناء وفيه ادام وطعام، یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس سالن ہے، کچھ کھانا ہے، یا رسول اللہ وہ کھانا لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، جب سیدہ آپ کے پاس حاضر ہوں، قبل اس کے کہ سیدہ خدیجہ آپ کو سلام کریں، سیدہ کے سلام کرنے سے پہلے یا رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام دینا، اور جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کا پیغام بھی دینا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو میرا سلام بھی عطا کر دینا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ جن کو اللہ سلام کرے، وہ خدیجہ الکبریٰ جن کو اللہ کے فرشتے سلام کریں، وہ خاتون ہیں جنہوں نے ہر قدم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا کر کے دکھا دی تھی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، صرف اللہ کی طرف سے سلام آ جائے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کسی کو سلام کرے، پوری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ سرکار کی بیوی کو سلام عطا فرما رہا ہے۔ اور آگے رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ جا کے سرکار کو کہہ دیں کہ وہ سیدہ خدیجہ کو بشارت دے دیں کہ وہ بشرھا ببیت فی الجنہ، اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے ایک گھر تیار کیا ہے۔ وہ کیسا گھر ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسا گھر جنت کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس لیے آج حضور کی جو بیویاں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جن کو قرآن ہماری مائیں کہتا ہے، آج میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، آج فکروں کا دور ہے، لوگ طرح طرح سے کبھی ذات مصطفیٰ پہ، کبھی حضور کی بیویوں کے اوپر، کبھی حضور کے صحابہ کے اوپر، کبھی حضور کی اہل بیت اطہار کے اوپر وہ تام ترازی کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، اور عام مسلمان کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اسے پتا ہونا چاہیے اللہ نے مصطفیٰ کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے حضور کو صحابہ
حضور کی بیویوں کا مقام کیا ہے،